اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو عبادتیں پیدا کی ہیں اس میں بھی تربیت اور اصلاح کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ آپ نماز با جماعت میں شرکت کرتے ہیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی نماز کا ثواب آپ کو 10 گنا ملے گا، لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے اور 2 آدمی ہو تو اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ 10 آدمی سے اگر زیادہ لوگ نماز میں شریک ہوں عام نماز میں تو اس کا ثواب اللہ جانتا ہے۔ یہ کیوں ثواب بڑھایا گیا ہے، انعام میں کیوں اضافہ کیا گیا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے جو علیحدہ عبادت کرتے ہو اس کی اتنی ویلیو نہیں۔ اجتماعیت کے ساتھ جو عبادت کرو گے، ایک آپ کا نماز پڑھانے والا ہوگا، 10 12 100 150 آدمی آپ ہوں گے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے، اور واحد نماز ایسی عبادت ہے جس میں اونچ نیچ نہیں۔ یہ نہیں ہے جو کروڑ پتی ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو، جو مزدور ہے وہ آخری صف میں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آرمی چیف ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہو، عام فوجی ہے تو آخری صف میں کھڑا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ دفتر کا جو افسر ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو اور عام بیچارہ کلرک یا جو قاصد ہے چپڑاسی جس کو کہتے ہیں، نہیں، اس میں نہیں۔ ہو سکتا ہے چپڑاسی پہلی صف میں کھڑا ہو اور گورنر صاحب کو آخری صف میں جگہ ملے۔ ہو سکتا ہے بادشاہ سلامت آخری صف میں کھڑا ہو اور ایک عام انسان جس کی روٹی پانی بھی پوری نہیں ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو۔ اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی صف میں کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے، دنیا کے کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کو وہاں سے اٹھائے۔ اپنی مرضی سے وہ سیٹ خالی کر دے تو ٹھیک ہے، مگر نہ اٹھا نہیں سکتا۔ جو اٹھائے گا وہ غاصب ہوگا، جو اٹھائے گا وہ ظالم ہوگا، اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ غصبی کر کے کھڑا ہوا ہے، اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ یہ کیوں؟ تاکہ اونچ نیچ ختم ہو، تکبر ختم ہو، انسان میں غرور ختم ہو، انسان بن جائے، شریف بن جائے، بیوہ بن جائے، آپس میں مساوات کا تصور ہو کہ ہم انسان ہونے کے لحاظ سے برابر، پیدائش کے لحاظ سے برابر، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تب بھی ایک جیسے ہیں، قطرے آب سے پیدا ہوئے ہیں تب بھی ایک جیسے ہیں، سب لوگ ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو انسان کو غلط راستے کی طرف لے جاتی ہیں، ان تمام میں یہ نماز با جماعت رکاوٹ ہے۔ اس کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں، سب برابر ہیں۔ ہم میں سے بزرگ ترین شخص وہی ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ زیادہ ہو، یعنی وہ رابطہ یہ نہیں اللہ اللہ کرتا ہو، عمل کے لحاظ سے، عمل صالح کے لحاظ سے اس کا ایسا رابطہ ہو کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہو، پھر اس کا درجہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقینی بات ہے کہ اللہ کے نزدیک معزز شخص، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا کہا گیا تھا نا، تو یہاں اکرمہ افعل تفضیل کا صیغہ ہے کہ سب سے زیادہ معزز وہ انسان ہے اتقاکم، جس میں تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی بات کو بہتر ماننا، اللہ کے ہر فرمان پر عمل کرنا، شریفانہ زندگی بسر کرنا، بیوہ بن کے زندگی بسر کرنا۔